ایک گارڈ کی نوکری کرتے ہوئے ایک انسان جن کا نام نذیر احمد ہے وہ لاکھوں روپے کما چکے ہیں. مجھے انگلش کچھ بھی نہیں آتی, بول لیتا ہوں. چلے سر بتائیں اب تک کتنے پیسے کما چکے ہیں انگلش میں؟ The no in the country in the Pakistan land. Wow! Beautiful! Okay. ویسے میرے کوئی ڈگری نہیں ہے, کوئی ڈپلوما نہیں ہے, تو I am the 700 plus in job in Upwork. السلام علیکم ناظرین, پاکستان خبر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فاریہ بٹ. ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ تعلیم انسان کے لیے بڑی ضروری ہے, ہمارے کیریئر کے لیے بے شک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے محنت اور اپنے آپ پر یقین رکھنا. اسی بات کو سچ کرنے کے لیے آج میں آئی ہوں ایم اے کالج, جہاں ایک گارڈ کی نوکری کرتے ہوئے ایک انسان جن کا نام نذیر احمد ہے وہ لاکھوں روپے کما چکے ہیں Upwork سے اب تک گرافک ڈیزائننگ کر کے. تو آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی, ان کی زبانی کہ وہ کیا سیل کرتے ہیں, لوگوز بناتے ہیں گرافک ڈیزائننگ میں یا بک کورز جو ہیں وہ سیل کرتے ہیں, کب سے کر رہے ہیں, اب تک کتنے پیسے کما چکے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کب سے کر رہے ہیں یہ جب سے اے آئی ہے نا تب سے تقریباً مجھے یہ 2025 اکاؤنٹ میں پہلے بھی کام کرتا تھا. پہلے میری نا انگلش ہوتی نہیں تھی, کسی دوست سے لکھوا لیتا تھا, کام میں خود ہی کرتا تھا. تو اسی طرح جب سے اے آئی ہے خود ہی میں کرتا ہوں, چیٹ جی پی ٹی یوز کرتا ہوں, میٹا اے آئی یوز کرتا ہوں. مجھے انگلش کچھ بھی نہیں آتی, بول لیتا ہوں. چلے سر بتائیں اب تک کتنے پیسے کما چکے ہیں انگلش میں؟ I am the graphic designer in the 700 plus job in Upwork and the no in the country in the Pakistan land. Wow! Beautiful! Okay. اب میری انگلش سے غلطی بول رہا ہوں, جو آپ کو بول رہا ہوں نا, جو مجھے آتی وہ میں بول رہا ہوں. ویسے میرے کوئی ڈگری نہیں ہے, کوئی ڈپلوما نہیں ہے, تو I am the 700 plus in job in Upwork. Only in graphic designing, book cover, brochure and visiting card. I am the 500 client in my bonus. Okay, and the complete in the project in the 700. تو سر آپ بروشرز وغیرہ بناتے ہیں, اس میں تو بڑی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فونٹ کا کیا سائز ہے, یہ سب کچھ کیسے مینج کرتے ہیں, کہاں سے سیکھا, خود سیکھا, انٹرنیٹ سیکھا, کہاں سے سیکھا؟ یہ Adobe Illustrator ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, وہاں پہ آپ کو نا ٹول آنے چاہیے, اس میں انگلش کچھ بھی نہیں ہے. انگلش کا کوئی نام تھا کہ انگلش وہی ہوگی جو آپ نے لکھنی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے کچھ ٹول آپ سیکھ لیں, اگر آپ کو خود نہیں آتے سافٹ ویئر Adobe Illustrator کمپیوٹر میں انسٹال کریں اور کیا کہنا ہے یوٹیوب سے کسی کا بھی لیکچر لے لیں, ویسے ویسے آپ چینجنگ کر لیں, اسی طرح کام ہو جائے. آپ نے بذات خود کس سے سیکھا تھا؟ ایک لڑکے تھے, ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, وہاں پہ میں آفس بوائے کی جاب کرتا تھا. یعنی کہ جیسے ٹی بوائے ہوتے نا, ویسے ایک آفس میں ٹی بوائے تھا. تو 2 لڑکے تھے, ایک کا نام تھا خرم اور ایک کا نام تھا سکندر. وہ ان سے میں بیٹھ جاتا تھا فری ٹائم, تو ان سے سیکھتا تھا. لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر گھر پہ لیا ہوا تھا, رات کو کمپیوٹر پہ کام کرنا اور صبح ان کو جا کے دکھا دینا, کوئی غلطی ہوئی تو پھر اسی طرح میں نے کام کیا. اور Upwork پہ لوگوں نے بہت سارے پیسے لگائے ہیں, میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا. کسی کا نہ میں کوئی کورس خریدا. آج کل لوگ Upwork کے کورس پہ لاکھوں روپے بچوں سے لے رہے ہیں, ہزاروں کے حساب سے لے رہے ہیں. میرے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی آپ کو نا کچھ دیر بعد وہ آپ کو ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کرائیں گے. وہ کسی آفس میں گئے ہیں, یعنی کہ جو ڈپلوما کرواتے ہیں ان سے انہوں نے پیسے مانگے, تو انہوں نے کہا کہ آپ سے تو ہمارا گارڈ اچھا ہے, جو ہمارے کالج کا گارڈ ہے وہ ہمیں فری میں بتا رہا ہے اور ایسی ٹپیں بتا رہا ہے کہ ہمیں وہ کہتے ہیں وہ والے جو جدھر ڈپلوما کرنے جا رہے تھے وہ بتا رہے ہیں. اور دوسری بات, اب جو آج کل کے نوجوان ہیں نا, یہ میری طرف دیکھ لیں, میری تعلیم نہ ہونے کے باوجود ہے. پنجاب میں کتنے بھی ضلع ہیں, کہیں بھی نذیر احمد میرے نام کی کوئی ڈگری لے کے آئے, میں اس کو منہ بلا ہی نام دوں گا. میری تعلیم نہیں ہے, نو ایجوکیشن. اوکے, تو پھر بھی لوگ مجھے بہت اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ آپ سیکورٹی گارڈ کے ساتھ جاب کرتے ہیں اور ساتھ آپ یہ فری لانسنگ بھی کرتے ہیں. بیسیکلی گورنمنٹ ایم یو کالج میں مجھے 15 سال ہو گئے ہیں, میں نے اس کو گھر سے زیادہ ٹائم دیا ہوا ہے. اور مجھے اب جیسے جتنے بھی لوگ, جب سے میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ رہا ہوں, اس سے کافی ہمارے کالج کے بچے سیکھ رہے ہیں. میں یہی کہتا ہوں چلو میں بھی کما رہا ہوں, یہ میرے بچے بھی کمائیں, یہ کالج کے بچے میرے ساتھ
اور مجھ سے سیکھ رہے ہیں اور ان کو میں سیدھی باتیں بتا رہا ہوں, صحیح بات بتا رہا ہوں. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی جیسے میں کامیاب ہوں انہی طرح میں ان بچوں کو بتا رہا ہوں. تو سر جب کلائنٹس وغیرہ آپ سے انگلش میں بات کرتے ہیں تو اس کا چیٹ جی پی ٹی سے جا کے آپ جواب دیتے ہیں, اس چیز کو کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ؟ دیکھو نا, اب آج کی ڈیٹ میں میں جھوٹ نہیں بولتا, ایک کلائنٹ نے مجھے پروجیکٹ دیا, ٹھیک ہے نا, اس نے بولا کہ یہ نا لوگو اس کے نیچے کوئی نام لکھ دینا, ٹھیک ہے نا. وہی لوگو میں نے اٹھایا اور نیچے وہ نام چیٹ جی پی ٹی کو دیا, اس نے دے دیا اور میں نے کلائنٹ کو دے دیا, اس نے اپروو کر لیا. یہ صرف دماغ کی بات ہوتی ہے. چیٹ جی پی ٹی کو کلائنٹ کا میسج آتا ہے, وہ اٹھاتا ہوں چیٹ جی پی ٹی کو دیتا ہوں, چیٹ جی پی ٹی کو وائس میسج کرتا ہوں کہ اس کو انگلش میں رپلائی کرنا اور اردو میں پڑھ لیتا ہوں, یعنی لکھا نہیں جاتا, وہی میں پتہ چل جاتا ہے میسج کا, وہی میسج میں کلائنٹ کو دے دیتا ہوں. تو اسی طرح کامیاب ہو جاتا ہے. آج تک کبھی میں انٹرویو, کچھ کلائنٹ جو ہوتے ہیں نا انٹرویو کرتے ہیں بات چیت میں, کبھی ان میں کام نہیں ہوا, پروجیکٹ مل جاتا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں, جو وائس نہیں ہوتی, پتہ نہیں وہ جی میل میں زوم ٹی وی کے پتہ نہیں کوئی ہوتے آئے گیا, میٹنگ ہوتی ہے آن لائن, وہ کلائنٹ نے مجھے لنک دیا کہ میرے ساتھ میٹنگ کرو. میں تو پریشان ہو گیا, انگلش مجھے بولنی نہیں آتی تھی. تو میں نے بولا کیا کیا, ان کو ایک میل کی, چیٹ جی پی ٹی کو بولا کہ مجھے انگلش نہیں آتی. چیٹ جی پی ٹی کو میں نے پہلے ہی بتایا ہوا کہ جو آپ نے میسج کرنا ہے وہی آپ نے کلائنٹ کو دینا ہے, تو اسی لیے تو وہ اسی طرح چیٹ جی پی ٹی کا یوز کر کے تو میں میسیجنگ کر لیتا ہوں. پھر اس کلائنٹ کو کیا کہا جس نے زوم کی میٹنگ کے لیے آپ کو کہا؟ میٹنگ کا لنک آیا, میں تو پریشان ہو گیا. تو اس نے بولا کہ اب بات کرو, ابھی اس نے پروجیکٹ نہیں دیا تھا مجھے. میں نے چیٹ جی پی ٹی کو بولا کہ اس کو کوئی اچھا سا میسج کر کے دیں, تاکہ وہ چیٹ جی پی ٹی نے پتہ نہیں کیا لکھا. اس نے بولا ٹھیک ہے. میں نے اس کو بولا مجھے آپ لوگوں کا نام بتا دیں, اگر آپ کو پسند آ جاتا تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہ سے. اس کو میں نے 6 آپشن بنا کے دی, الحمدللہ اے آئی سے بنا کے دی, اپنی میں نہیں بنا, میں جھوٹ نہیں بولتا. اے آئی کی بنایا, اس میں سے اس نے ساری کی ساری پسند کی. اس نے بولا کلر چینج کر دو, میں نے کلر چینج کر کے دے دیے. جب پیسوں کی باری ہے تو اس نے پھر مجھے کہا میٹنگ کرو, میں نے کہا میٹنگ. تو پھر چیٹ جی پی ٹی نے مجھے میسج لے کر بھیجا, تو تب جا کے پھر ہوا. پیسوں کی باری آئی تو اس نے پیسے مجھے دے دیے. اب اس نے جب پیسوں کی باری آئی تو کہتا آپ نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی. تو میں نے کہا میری تعلیم نہیں تھی, میں نے چیٹ جی پی ٹی یوز کرتا ہوں. اس نے مجھے پھر $30 بونس دیا. یعنی کہ اس نے یہ مجھے کہا کہ میری تعلیم نہیں ہے, آپ کی تعلیم نہیں, میرا تعلیم والا ہو کہ آپ سے یہ کام کروایا. اور وہ اچھا لگا. وہ جو لوگ ہیں نا وہ محنت دیکھتے ہیں, اسکل دیکھتے ہیں, ڈگری نہیں دیکھتے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہر میڈیا والے کو میں نے بولا کہ وہ لوگ اسکل دیکھتے ہیں. آپ کا پروفائل اچھا ہونا چاہیے, آپ کا کور لیٹر اچھا ہونا چاہیے. کلائنٹ خود بخود ہی کام دے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد سب سے زیادہ اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ بھی مہربان ہوتا ہے. 5 ٹائم کی نماز پڑھو, اس کے بعد صبح تہجد پڑھو, کام آپ کو خود بخود ہی مل جائے گا, ٹھیک ہے نا. آج کل لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا سے ان کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. سوشل میڈیا آج اس دور میں اے آئی بہت آگے جا رہا ہے, ٹھیک 3-4 سال بعد اے آئی اس سے بھی زیادہ آگے ہو جائے گا. جیسے ابھی میں یہ یوز کر رہا ہوں, تعلیم نہ ہونے کے باوجود بھی میں تقریباً مہینے میں تقریباً کبھی $200 کر لیتا ہوں, کبھی 300 کر لیتا ہوں, کبھی 150 کر لیتا ہوں. کام میں خود اپنا کرتا ہوں, لوگو ڈیزائننگ کا کرتا ہوں. اگر میں اس پہ ویب سائٹ کا کام کروں, بروشر کا کام کروں, تو مجھے اچھے خاصے پروجیکٹ آئے. سر اب تک کتنے پیسے کما چکے ہیں آپ اپ ورک سے؟ میرے جو ہے نا اکاؤنٹ پہ $20,000 لگا ہوا ہے. $20,000؟ ہاں, میری تعلیم بھی نہیں ہے. اب اس پہ جو جاب اپلائی کرنی ہوتی ہے نا, اس پہ 2 جاب اپلائی کرو تو $3 لگ جاتے ہیں, یعنی کہ پیسے کٹتے بھی ہیں. اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ $20,000 کمایا ہے اس نے, پیسے کدھر گئے. اب ان کو نہیں پتا ہے کہ اس پہ پیسے لگتے بھی ہیں. مجھ سے اچھے ڈیزائنر ہیں, مجھ سے کئی گنا اچھے ہیں, پر وہ ورک پہ نہیں جاتے. وہ فیور پتہ نہیں فیور ہے کہ کیا ہے, ادھر بیٹھے ہوئے اپنا گگ لگا کے. کلائنٹ کدھر آنا, آپ کلائنٹ کو جاب اپلائی کرو گے تو آپ کے پاس کلائنٹ آئے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ. وزیر صاحب کبھی کسی نے کہا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ پہ 700 جابز ہیں تو ہمیں اپنا اکاؤنٹ سیل کر دیں؟ مجھے ہمارے کالج کی, یہ آپ کا سوال مجھے بہت اچھا لگا. ہمارے کالج کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, BS IT کمپلیٹ کی اس نے. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ نا مجھے اس سے $10 لاکھ لے لو اور یہ اکاؤنٹ مجھے دے دو. 10 لاکھ روپیہ, یعنی کہ میری اس نے اکاؤنٹ پہ لگا. میں کہ کیوں, کہتا میں نا تقریباً 4-5 لاکھ لگا چکا, مجھے جاب نہیں ملی. تو میں کہ تو میرے پاس آ جاتا, میں تجھے ٹرک بتا دیتا, طریقہ بتا دیتا کہ کام کیسے ملتے ہیں. تو اس کے بعد وہ نہیں, پہلے اس کالج میں پتہ نہیں تھا میرا کہ یہ فری لانسنگ کرتا ہے. اس نے میرا اکاؤنٹ کہیں دیکھا تھا, وہ بھی کسی سافٹ ویئر, اس نے بولا تھا کہ یہ تو ہمارے کالج کا گارڈ ہے. وہ میرے پاس دوڑتا آیا
یہ آپ کیسے کرتے ہو؟ میں کہا بھائی میں تو میٹ چیٹ جی پی ٹی میٹ AI یوز کر کے سارا کام کرتا ہوں، تو اسی لیے چیٹ جی پی ٹی کو میں سے یوز کرتا ہوں۔ میں صحیح بات بتاؤں، اتنا میں فیملی کو ٹائم نہیں دیتا جتنا میں چیٹ جی پی ٹی کو دیتا ہوں، کیونکہ اس نے میرا کام کرنا ہوتا ہے 1 to all A to Z سارا کام، وہی صرف میں نے سیٹ اپ کر کے چیز آگے دینی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نظام بنایا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو سر نوجوان نسل کو کوئی پیغام ہے آپ کی طرف سے، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کہ کیا ضروری ہے زندگی میں؟ ضروری پہلے نمبر پہ میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم نہ کروں، میں اگر میری تعلیم ہوتی تو میں ڈبل اس سے پیسے کما رہا تھا، میری تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہ ہونے کے باوجود بھی میں میٹا ہے چیٹ جی پی ٹی کچھ اور بھی ہے ایک ویب سائٹ ہے وہ میں یوز کر کے کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل کلائنٹ ہے، ٹھیک ہے، آسٹریلیا ہو گیا، USA ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، اسی طرح میں کام کرتا ہوں، لوکل کبھی بھی نہیں کام کیا کیونکہ یہ پیسے نہیں دیتے، اور اس کے بعد اگر پیسے دے بھی دینا تو فیڈ بیک اچھے نہیں دیتے، فیڈ بیک جب اچھے نہ ہو تو پھر تو اب میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوں، میرے اکاؤنٹ پہ 200-300 ڈیلی کا ویو جا رہا ہے۔ جی ناظرین، آج ہم موجود تھے نذیر احمد صاحب کے ساتھ جو کہ MAO کالج میں ایک گارڈ کی ڈیوٹی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اکبر پہ بھی کام کر کے گرافک ڈیزائننگ کر کے بہت زیادہ ارننگ کر رہے ہیں، ڈالرز کما رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بھی سکھا رہے ہیں کہ کس طرح پیسے کمائے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ طریقے ڈھونڈیں کہ کس طرح سے آپ کی ارننگ ہو سکتی ہے، گھر میں بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں جو بھی رائے ہو ناظرین، رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان فاریہ بٹ کو دے اجازت، اللہ حافظ۔